السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے اللہ ہیں تعالیٰ مولانا صاحب؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، ہمارے تمام سامعین کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔ جزاک آمین۔ اللہ۔ ہم زندگی کی بھاگ دوڑ میں اکثر ہم تھک جاتے ہیں، لیکن اسلام ہمیں ایک ایسی روشنی دیتا ہے جو کبھی مدھم نہیں ہوتی۔ اسے ہم نیک فال کہتے ہیں۔ نیک فال لیں اور پر امید رہیں۔ آج ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کے لیے مولانا صفات علی محمد زبیر ہیں، اور ان سے ہم جانیں گے۔ مولانا صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ نیک فال کیا ہے؟ جی ہاں، اگر ہم غور کریں تو کسی بھی بات، واقعے یا منظر سے اچھا مطلب نکالنا اور اللہ تعالیٰ سے بہتری کی امید رکھنے کو نیک فال لینا کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہم کوئی اچھی بات سنیں تو اسے اللہ کی طرف سے ایک پازیٹیو اشارہ سمجھیں اور اس سے ہم خوش ہو جائیں۔ گویا کہ نیک فال لینا بالکل برا فال لینے کے اپوزٹ ہے، بدشگونی کے بالکل اپوزٹ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا، بدشگونی کو ناپسند کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا الطیرۃ شرکن، برا فال لینا شرک ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لا طیرۃ ویعجبنی الفال، کہ بدفالی لینا اچھی چیز نہیں ہے اور مجھے نیک فال لینا پسند ہے۔ پوچھا گیا کہ نیک فال کیا ہے؟ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیک فال کی تعریف کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا الکلمۃ الصالحۃ یسمعها احدکم، کہ اچھی بات جو تم میں سے کوئی آدمی سنتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ گھر سے نکلے، آپ کے پاس نوکری نہیں تھی، کام کی تلاش میں تھے، آپ نے کسی کو کہتے ہوئے سنا جو کہہ رہا تھا کہ فکر نہ کریں، سب کچھ اچھا ہوگا۔ آپ اس سے نیک فال لیتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے لیے بھی اچھا ہوگا۔ آپ پریشانی میں ہیں، گھر سے نکلے، اچانک بارش ہونے لگی، آپ اس بارش سے نیک فال لیں کہ ہماری مرجھائی ہوئی زندگی بھی شاداب ہو جائے گی۔ تو یہ دراصل نیک فال لینا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو مولانا صاحب یہ بھی بتائیں کہ نیک فال اور خوش فہمی میں کیا فرق ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ خوش فہمی جو ہوتی ہے نا، بس یوں ہی بغیر بنیاد کے ہوتی ہے، لیکن نیک فال کی بنیاد ہے کہ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے امید باندھتے ہیں، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں عمل ہوتا ہے۔ لیکن خوش فہمی میں عمل نہیں ہوتا، بس یوں ہی خیالی پلاؤ ہم پکا رہے ہوتے ہیں۔ تو دونوں میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ صحیح۔ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے کچھ ایسی مثالیں مل سکتی ہیں جہاں حالات بظاہر بہت مشکل تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک فال لی؟ جی ہاں، اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اسٹڈی کریں تو ہم کو بہت ساری ایسی مثالیں ملیں گی۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دشمن وہاں تک پہنچ جاتے ہیں اور آہٹ محسوس ہوتی ہے، تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ نیک فال کی انتہا ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع سے جب کئی لوگ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے، تو قریش کا ایک ایلچی تھا سہیل بن عمر، بعد میں وہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو جب وہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل نام سے نیک فال لیا، کیونکہ سہیل کا معنی ہوتا ہے اس میں سہل، یعنی آسانی کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ تو جب سہیل بن عمر کا نام سنا تو آپ نے فوراً کہا قد سہل امرکم، تمہارا معاملہ اب آسان ہو گیا ہے۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک فال لیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ ہمیشہ آپ نیک فال لیتے تھے، برے فال کو ناپسند کرتے تھے، اور فرماتے تھے یعجبنی الفال، مجھے نیک فال لینا پسند ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی میں بھی نیک فال ہونا چاہیے، بدفالی سے،
بدشگونی سے کسی کا چہرہ دیکھ لیا، کوئی نمبر دیکھ لیا، کسی طرح کی کوئی چیز دیکھ لی، تو اس سے برا فال نہیں لینا، نیک فال لینا ایک ایمان والے کی پہچان بنتی ہے۔ صحیح۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کل ڈپریشن اور ذہنی دباؤ بہت عام ہے، اور کیا نیک فال لینا ہماری ذہنی اور جسمانی صحت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے؟ جی ہاں، بالکل، بہت اہم سوال ہے۔ آج سائنس بھی مانتی ہے کہ پر امیدی، خوش امیدی، نیک فال لینا امیونٹی کو بڑھاتی ہے۔ اچھا۔ نیک فال لینے سے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، آدمی کو ذہنی سکون ملتا ہے۔ جب انسان یہ یقین کر لیتا ہے کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مع العسر یسرا، کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے بعد آسانی نہیں، تو یہ یقین کرتے ہی اس کا دل کھل جاتا ہے، اس کا دل کشادہ ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں سوشل لائف میں بھی کہ نیک فال کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ایک پر امید انسان، نیک فال لینے والا انسان اپنے آس پاس میں روشنی پھیلانے والا بن جاتا ہے۔ اس کے اپوزٹ جو لوگ ہر وقت حالات کا روتے رہتے ہیں، وہ سماج میں ڈر پھیلاتے ہیں۔ اسی لیے میں اپنے سامعین سے کہوں گا، اپنے بھائیوں اور بہنوں سے کہوں گا کہ ایسے لوگوں کی صحبت سے دور رہیں جو اندھیرے کے سوا اور کچھ نہیں دیکھتے، جو مایوسی پھیلاتے ہیں۔ ایسے لوگ بیمار عدو کے جیسے ہیں جن کا علاج ہے کہ ان کو دور کیا جائے۔ رات چاہے جتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، اس کے بعد صبح کا اجالا ضرور آتا ہے۔ بے شک۔ اسی طریقے سے زندگی کی پریشانیاں بھی ہمیشہ نہیں رہتی، اس لیے ہمیں چاہیے، آپ کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں، بچوں اور دوستوں کے ساتھ ہمیشہ ہمت اور امید کی باتیں کریں۔ اپنی بات، اپنے رویے اور اپنے کردار سے آس پاس کے لوگوں کا حوصلہ بڑھائیں۔ صحیح۔ کبھی بھی مایوسی کی باتیں نہ کریں، کیونکہ مایوسی اچھی چیز نہیں ہوتی ہے۔ جی مولانا صاحب، اچھا یہ بتائیے ہمارے سامعین کو کچھ عملی مشورے دیں اگر آپ، کہ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں نیک فال کو کیسے شامل کریں۔ جی، بہت اہم سوال ہے۔ اس کے لیے 3 کام کریں۔ سب سے پہلے نمبر پر زبان سے اچھی بات ہی کہیں۔ گھر میں، بچوں کے سامنے، کام کی جگہ پر، جہاں کہیں بھی رہیں، کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ مسائل پیدا ہو گئے، تباہی آ گئی۔ نہیں، مسائل کچھ بھی رہیں، لیکن ہمیشہ کہیں انشاءاللہ خیر ہوگا۔ پریشانی ہے، پریشانی جلد جائے گی، تو ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ زبان پر خیر کا جملہ ہو کہ پریشانی ہے لیکن اس پریشانی میں انشاءاللہ آسانی پیدا فرمائے گا، پہلے نمبر پر۔ دوسرے نمبر پر جب بھی مایوسی آئے نا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دے رکھی ہیں اور بے مانگے اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ان نعمتوں کو یاد کریں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ایک فارمولہ بتایا، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فانه اجدر الا تظهروا نعمت اللہ علیکم۔ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو۔ یہ زیادہ مناسب ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے۔ تو پریشانی ہے نا، تو اس وقت ان نعمتوں کو یاد کریں جن میں ہم ابھی اس پریشانی کی حالت میں بھی پائے جا رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہماری پریشانی آسان ہوگی اور ہم آسانی سے اس کو برداشت کر پائیں گے۔ اور ایک تیسرا جو نقطہ ہے، ہمیشہ جس رب سے ہم معاملہ کرتے ہیں اس رب کے ساتھ اچھا گمان رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔
اگر آپ اللہ سے اچھا گمان رکھیں گے نا اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھا کرے گا، برا گمان رکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ برا کرے گا، لہذا اپنے رب کے ساتھ ہمیشہ اچھا گمان رکھیں۔ صحیح۔ مولانا صاحب اسی حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہمارے پاس ابھی تقریباً 4 منٹ ہیں۔ اس حوالے سے ہم یہ عرض کریں گے کہ ہماری زندگی میں اگر اندھیرا ہے، پریشانی ہے، تو مایوس نہ ہوں، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو، اس اندھیرے کو بہت جلد ختم کرے گا۔ پر امید رہیں، پازیٹیو سوچ رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ ہمارا رب فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسی جگہ سے راستہ نکالتا ہے کہ جس کے بارے میں ہمارا گمان بھی نہیں ہوتا، ایسی جگہ سے ہمیں کھلاتا ہے، ہمارے لیے روزی کا انتظام کرتا ہے کہ جس کے بارے میں ہم سوچے بھی نہیں ہوتے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے اور ایسے راستے سے اس کو کھلاتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے اچھی بات سنیں تو ہمیشہ خوش ہوں، تنگی میں ہیں آسانی کی امید رکھیں، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے پر امید رہیں، کیونکہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں گے تو ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ کبھی بھی نگیٹو سوچ ہماری زندگی میں نہیں آنی چاہیے۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں شکایت کرتے ہوئے کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مسئلہ آ گیا زندگی میں، مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو تو اس مسئلہ کو مسئلہ نہ بنائیں، بلکہ آپ دیکھیں کہ یہ مسئلہ جو ہے نا کچھ وقتوں کے لیے، یہ مسئلہ انشاءاللہ دور ہوگا اور آسانی ہماری زندگی میں آئے گی ہی۔ اس لیے ہمیشہ پازیٹیو سوچ رکھیں، ہمیشہ نیک فعل لیں، ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر ہماری زندگی میں اندھیرا ہے تو صبح ہوگی ہی، اندھیرا جاتا ہے صبح آتی ہے، لہذا ہماری زندگی میں بھی پریشانی ہے تو ٹینشن میں نہ آئیں، ڈپریشن میں نہ جائیں، بالکل اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ یہ پریشانی رب کی طرف سے ہے۔ اور یہ بات بھی نوٹ کریں اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر یصب منہ، اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو کسی نہ کسی تکلیف سے دوچار کر دیتا ہے۔ تو اگر تکلیف آئی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، پھر ٹینشن میں کیوں آتے ہیں؟ تو اس ناحیہ سے ہمیں حوصلہ ملے گا اور ہم آسانی سے اس پریشانی کو انگیز کر سکیں گے۔ کہنا یہ ہے کہ ہمیشہ ہم پر امید رہیں، ہمیشہ ہم حوصلہ رکھیں، پریشانی میں بھی آسانی کا پہلو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ صحیح۔ جی بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کا، آپ نے بہت مفید باتیں بتائی ہمیں اور سامعین کو بھی، اور امید کرتے ہیں کہ اس سے کچھ سیکھیں گے اور پازیٹیو رہنے کی آج کے بعد سے کوشش کریں گے جو اکثر لوگ نیگیٹو سوچتے ہیں۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ بارک اللہ۔